نہیں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی فائز صاحب آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. بدر بھائی میں آپ کو انمیوٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ پارٹیسپیٹ کر سکیں. جی جزاک اللہ خیر. فائز صاحب آپ سٹارٹ کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے والے سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انشاءاللہ اس کو جو لیسن ہمارا ہے اس کو شروع کرتا ہوں. میں تھوڑا سا اس کی اپنی ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میری ویڈیو جو ہے وہ کہاں چلی گئی. جی موضوع جو ہے آج کے اس آیات مبارکہ جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 66 ہیں. تو اس میں جو ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں، اللہ انہیں سزا دیتا ہے. جو لوگ سزا دینے سے مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور جو لوگ بھی غلط کاموں سے بچتے ہیں، دوسرے لوگ غلط کاموں سے بچتے ہیں. اس لیے صرف ان لوگوں کے لیے فائدہ پہنچاتی ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں. ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پروردگار جب تو نے ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کیجیے. ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر کہ ہم تو ہی فیاض حقیقی ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا کرم ہے کہ انسان سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہدایت پہ انسان کو قائم رکھے. جیسے یہ کہ ہم نے جب اس کو جو ہمارا پورا سورہ بقرہ ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اس کا ایک حصہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. اس میں جو پہلے تھی اللہ کی تعریف سی، ہدایت کی دعا تھی سورہ بقرہ میں. اس میں سورہ فاتحہ میں پھر سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی. اس میں متقین کی صفات تھیں، کافروں کے لیے ہدایت نہیں، منافقوں کے لیے ہدایت نہیں. پھر اس کو آگ کی مثال سے اور بارش کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا. اس کے بعد جو قرآن پاک کی دعوت تمام انسانوں کو دی گئی اور کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو، اے انسانوں، اللہ کی بندگی کرو وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. پھر قرآن نے چیلنج کیا سب کو کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ ہم نے جو نازل کیا اپنے بندے پر تو اس جیسے سورت جو بنا کے لے آؤ. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام تخلیق، فرشتوں اور جو ڈائلاگ تھا ابلیس کے درمیان اس کی بات ہے. تو یہ ہمارا جو تھا وہ اس میں تھا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ میں دنیا میں اپنا نائب بنانے، خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، وہ پورا ڈائلاگ ہم نے وہ پڑھا. اس کے بعد جو اگلا رکوع تھا بھائی صاحب سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں. جی آپ کی آواز میں ایک شور ہے. میری آواز میں ایک شور ہے، ایک منٹ. جی یہ آپ دیکھیں یہ ختم ہو گیا شور. یہ اب شور ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جی جی بہتر ہے شاید. کیونکہ وہ پنکھا چل رہا تھا اس کی وجہ سے شور تھا. جی جی السلام علیکم. میں بھی سہیل بھائی آپ کی طرف کوئی پرابلم ہو؟ مجھے تو کلیئر آ رہی تھی پہلے بھی. نہیں مجھے خواجہ صاحب نے بھی میسج کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں بھی صاف آ رہی ہے آواز. تو ہم دوسرے حصے پہ چلتے ہیں. دوسرا جو تھا ہمارا لیول 3، اس میں جو ہمارے سامنے صفحہ نمبر 6 سے لے کے صفحہ نمبر 10 تک تھا جو کہ ابھی ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس میں یہ شروع ہوئی تھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اور اس کے بعد تھا اوف بیادی کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اذن نجیناکم من آل فرعون، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے پناہ دی، ان کو نجات دی. تو دوسری جو چیز تھی فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون، اور اس کو جب سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں جو ہے وہ نجات دی، اس کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا. پھر جو پانچواں ہے اس میں سبق اس وعدنا موسیٰ 40 لیلۃ ثم اتخذتم العجل. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے اپنے پاس بلایا. تو انہیں پیچھے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور انہوں نے جو ہے وہ بچڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی.
تو اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو 40 لیلہ کے لیے راتوں کے لیے بلایا تو فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دیا تاکہ یہ ہدایت پائیں، تم ہدایت پاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے جو قوم کی حالت دیکھی تو اس میں کہا اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا اے قوم تم نے جو ہے اپنے اوپر ظلم کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر جو ہے وہ سایہ کیا اور ان کے لیے جو ہم نے من و سلویٰ اتارا۔ پھر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کہا کہ وَاسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ پتھر پہ جو ہے وہ اپنا عصا مارو تو 12 چشمے نکل آئے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے بلایا جو ہم نے پہلے پڑھا، ابھی اس کو ہم نے شروع کیا، مکمل کیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے چلے، انہوں نے کہا کہ یہ تم کتابیں لے کے جو آئے ہو تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کو جب دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک جو ہے نا وہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ طور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سے جو معاہدہ لیا اس کے طور کو ان کے اوپر جو معلق کر دیا۔ تو آج کا جو ہمارا مضمون ہے نمبر 11 میں آئے گا الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین۔ تو یہ تھا انشاءاللہ یہ آج ہم جو ہے وہ جو اس میں سبق پڑھے ہیں، سبق نمبر 6 میں تھا ہدایت بنی اسرائیل نے کام اس دن سے ڈرو، اور فرعون سے نجات 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہ بلایا، انہوں نے پچھلے بشرا بنا دیا، پھر وہ کہا کہ دکھاؤ اللہ کو، پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا کہ ہم یہ من و سلویٰ نہیں کھائیں گے تو ہمیں ترکاری چاہیے تو لگا بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر پانی کے لیے انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے دیے ان کو، پھر کھانا دیا تو اور آگے ان کے لیے سزا ہے، اور پھر قاعدہ بیان کیا کہ کون لوگ نجات پائیں گے۔ پھر طور پہ پھر جو ہے دوبارہ وہ اس کو جو ہے انہوں نے وہ وعدہ تھا اس کو یاد دیا گیا۔ آج کا ہمارا جو ہے موضوع ہے ہفتے کے مجرم، تو اس میں ہم تعارف میں دیکھتے ہیں عام قاعدہ، اس میں جو آیات آئیں کہ کامیابی کا اصل معیار ایمان ہے، اللہ پر، آخرت پر اور نیک اعمال ہیں، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد طور کا وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طور پہ بلایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اوپر پہاڑ اٹھایا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائے، اور بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں، اس میں موجودہ احکامات کو یاد رکھیں اور عمل کریں۔ یہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہفتے کے مجرم ہے، اور یہ مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی اپنی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر رہا ہے، ان کے رویوں کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تو ایسے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یہ کہ سب کا قانون لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں، اللہ انہیں سزا دیتا ہے، سزا دینے میں مجرموں سے خوف پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں میں غلط کاموں سے بچتے ہیں۔ نصیحت صرف ان لوگوں کے لیے فائدہ پہنچاتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، دونوں چیزوں کی کہ جو مجرم کون ہے اور نصیحت کن کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ بہت کم جو ہے وہ الفاظ ہر لائن میں ہمارے لیے، اس میں کچھ میں زیادہ نظر آ رہے ہیں، پہلی سطر میں 2 ہیں، دوسری میں 4 ہیں، تیسری میں 2 ہیں، ورنہ ایٹ ایوریج جو ہے وہ 2 سے کم الفاظ جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں جو کہ نئے ہیں۔ الحمدللہ خاصی 9 الفاظ میں سے تقریباً 7 الفاظ جو ہیں وہ ہم ایٹ ایوریج جو ہے وہ جان چکے ہیں۔ اس کی جو ہے وہ ہم تلاوت اور اس کے بعد جو ہے اس پہ اس کی تشریح اور چیزوں کو انشاءاللہ میں آپ سامنے بیان کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور البتہ تم نے جان لیا الذین ان کو جنہوں نے الذین اعتدوا زیادتی کی تھی تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن، قلنا لہم تب ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین تم ہو جاؤ بندر ذلیل، الذین اعتدوا جن سب نے زیادتی کی منکم تم میں سے، تو یہ آلریڈی ہم چیزیں پڑھ چکے ہیں، اور کونو تم سب ہو جاؤ جمع کا صیغہ ہے، خاسئین سب ذلیل، یعنی کہ کونو قردۃ خاسئین تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ تو اس کی ہم اس ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام نہ کریں، بلکہ اس دن کو صرف عبادت کے لیے خاص کر دیں۔
وَلَقَدْ عَلِمْتُم میں بنی جو ہے وہ اس حکم کے بعد کچھ لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی، وہ جمعے کے دن ہی پانی میں جال ڈال دیتے اور اتوار کے دن جال میں پھنسی ہوئی مچھلیاں پکڑ لاتے۔ دیکھا جائے تو انہوں نے مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن نہیں کیا، لیکن حقیقت میں انہوں نے ایسا کام کیا جس سے انہیں روکا گیا تھا، یعنی اس کے لیے انہوں نے ہیلا بنایا۔ یہ بڑی اہم حصہ ہے قرآن پاک کا اور بہت اہم نصیحت ہے ہم سب کے لیے بھی۔ کئی دفعہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات بالکل واضح ہوتے ہیں تو انسان اس پہ جو وہ نہیں یکسو ہو رہا ہوتا عمل کرنے کے لیے، پھر اس کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے، فتوے جو ہے وہ لینے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ، اس کا دل بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہے۔ تو اس کو اس پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ یہی جو موضوع ہے وہ سورہ اعراف میں بھی آیا ہے، اس میں ذرا تفصیل کے ساتھ آیت ان آیات میں دیکھتے ہیں۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتہ کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ مچھلیاں ہفتے کے دن ہی ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور ہفتے کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈالے ہوئے تھے۔ اب جو پریکٹیکل سچویشن یہ ہوئی کہ جب انہوں نے ہیلے بہانے کیے تو اللہ تعالیٰ نے کی آزمائش میں اضافہ کر دیا، کیونکہ جو مچھلیاں جو تھیں وہ ہفتے کے دن جو ہے وہ پرومیننٹ ہوتی تھی، وہ بہت زیادہ آ جاتی تھی۔ اب ہفتے کے دن کو منع کیا گیا تھا کہ تم پکڑ نہیں سکتے۔ اب یہ ان کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا، تو انہوں نے پھر یہ جال ڈالے کہ جمعے کے دن جال ڈال دیتے تھے، ہفتے کے دن مچھلی اس میں پھنس جاتی تھی، اتوار کے دن یہ نکال لیتے تھے۔ یہ مطمئن تھے کہ ہم نے ہفتے کے دن کوئی نہیں کیا تھا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ سبت کے دن کے احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ مچھلیاں ہفتے ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے علاوہ باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، البتہ تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن۔ اس میں جو تفسیر تدبر القرآن ہے اس نے اس کو فردر جو ڈسکس کیا ہے، تو میں آپ کی ان کی جو ڈسکشن ہے تفسیر جو آپ سامنے رکھتا ہوں کہ یہود کے نقص عہد کی ایک مثال، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پہ دی ہے، مثالیں بے شمار ہیں، ہم لگاتار پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ اس نقص عہد کی ایک مثال ہے جس کے ذکر اوپر والی آیت میں ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے سبت یعنی ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ اس دن ان کے کو کام کاج اور سیر و شکار کی وغیرہ کی ممانعت، یعنی اس دن عبادت کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو شریعت الہی کی ان پابندیوں سے آزاد کرنے کے لیے بہت سے شرعی ہیلے ایجاد کر لیے، یہاں تک کہ سیر و شکار کے لیے بھی انہوں نے بہت سی رائے کھول لی۔ اس آیت میں ان کی اس قسم کی حرکتوں کی طرف اشارہ ہے، چونکہ یہ باتیں ان کے درمیان شہرت رکھتی تھیں، اس وجہ سے قرآن نے ان کی طرف ایک معلوم اور معروف حقیقت کی طرف اشارہ دیا ہے، یعنی کہ وہ جو کر رہے تھے ویل نون تھا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو اشارت لیے۔ اب ایک حدیث لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ابو بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا کاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا، گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، یعنی کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے لیکن وہ ہیلے بنا کے اس کو جو وہ اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے اور جو احکامات ہیں ان کو من و ان تسلیم کرنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ہم میں سے ہی بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے احکام کو بدل دیں گے، لہٰذا ہمیں اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ ایک چھوٹی مثال آپ کے سامنے، سود کو معیشت کا حصہ بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں اس کے بغیر جو وہ معیشت چل نہیں سکتی۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ملک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارا دستور کہتا ہے کہ جو کوئی بھی قانون جو ہوگا وہ اللہ کی کتاب کے خلاف نہیں بنے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ جو یہ لوگ کرتے ہیں ربا میں کہا اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو ہم جو اس اعلان کو جو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اعلان جنگ کیا ہوا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات صحیح نہیں ہوتی، ہماری معیشت درست نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے کہ ہم نے ہیلے بنا کے اس کو صرف اس لیے حلال کیا ہوا ہے کہ ہمیں ویسٹ سے جو وہ پیسے ملتے ہیں اور ہمارے تعلق ان کے ساتھ قائم ہوا ہے، ہم اپنے رب پہ جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم نے، اور یہ صرف ایک مثال ہے، اس قسم کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اب کا رزلٹ کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جب انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑ مروڑ کر اپنی خواہش کے مطابق کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو بندر کے جسموں سے بدل دیا، یعنی یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ اس میں پھر ہمیں فی ظلال القرآن میں اس کی جو
ان جو تشریح کی ہے بڑی بہت زبردست قسم کی ہے, مجھے پسند آئی, میں نے آپ کے لیے اس کو کیا ہے کہ اللہ کے عہد توڑ کر بہرحال وہ اس سزا کے مستحق بن چکے تھے, وہ اس سزا کے مستحق تھے کہ حیوان بن جائے, کیونکہ انسان تو ایک صاحب ارادہ مخلوق ہے, وہ اس مقام سے نیچے گر گئے تھے. ظاہر ہے کوئی حیوان اپنے پیٹ سے بلند ہو کر نہیں سوچ سکتا. چنانچہ جو ہی انہوں نے انسان کی خصوصیات اولا یعنی ٹھوس اور بلند ارادہ اور خداوند کریم کے ساتھ کیے ہوئے عہد پر کامل ان کا پختہ عہد کو ترک کیا, تو انسانیت کے مقام سے گر کے حیوان کے درجے پہ آ گئے. یہ ضروری نہیں کہ ان کے جسم بھی بندروں کے جسموں کی طرح تبدیل ہو گئے ہوں. ہو سکتا ہے کہ روح, فکر, شعور, مزاج کے اعتبار سے وہ بندر بن گئے ہوں اور بندروں جیسی حرکتیں کرتے ہوں. آگے ہم دیکھتے ہیں تدبر القرآن میں, فی ظلال القرآن کا میں نے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اس بارے میں رکھی. اب تدبر القرآن میں لکھا کہ انسان اور بندروں کے درمیان شکل و صورت کا فرق بہت زیادہ نہیں ہے. اصل فرق جو ہے وہ عقل اور ارادے کا ہے. انسان کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی کوئی خواہش پورتے وقت پوری کرتے یہ دیکھتا ہے کہ یہ خواہش پورا کرنا ناجائز بھی ہے, جائز بھی ہے یا نہیں. اگر جائز ہے تو اس کو کیا تو کیا اس کے لیے کیا شرعی اور اخلاقی حدود و قیود ہے کہ کس طریقے سے اس کو مکمل کیا جائے. برعکس اس کے بندر کی کسی خواہش اور اس کے فعل کے درمیان اخلاقی حدود و قیود کا کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. جس چیز کو اس کا نفس چاہ رہا ہوتا ہے وہ فوراً کر گزرتا ہے. یہ بڑی اہم بات انہوں نے یہاں پہ کہی ہے کہ یہ کہ جو انسان اور انسانوں میں جو مین کریکٹرسٹکس ہیں وہ یہ کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز جائز یا ناجائز. پھر مسلمان ہونے کی حقیقت سے وہ دیکھتا ہے کہ اگر جائز ہے تو شرعی حدود کیا ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کی کتاب, اللہ کے رسول کی سنت, ان کے احکامات کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ورنہ پھر انسانوں اور بندر میں کوئی فرق نہیں رہتا. ہاں, نفس کو کنٹرول کرنا مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے, اور اس لیے انسان سے اگر بھول چوک بھی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فوراً استغفار کیا جائے, اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور پھر اس سے توبہ کی جائے اور کوشش کی جائے کہ اس کو انسان نہ کرے. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, لیکن جو فرق ہے جو قرآن پاک میں شروع میں بیان کیا گیا وہ شیطان میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ شیطان سے ابلیس سے جب غلطی ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. جب آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, ہم سے غلطی ہو گئی ہے, اور انہوں نے فوراً دیکھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے انسان کے درمیان اور شیطانی خصلت کے درمیان. تو انسان جب بھی جو انسان سے غلطی ہو تو فوراً جو اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور استغفار کرے. یہ انسان میں اس میں ایک فرق ہے. اگر یہی حالات اپنی خواہشات کی پیروی میں کسی انسان یا کسی انسانی گروہ کی ہو جائے کہ اس کے درمیان میں اور بندر میں کوئی مانوی فرق باقی نہیں رہ جاتا, یعنی اگر خواہشات پہ ہی چلے گا تو پھر جانور ہے, وہ انسان نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ اس میں فردر جو آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا عہد آیا تو انہوں نے اس چال بازی سے ان کو روکا اور فرمایا کہ یہ اللہ عز و جل کا حکم میں مداخلت ہے, وہ نہ مانے. تو آپ نے فرمایا اگر تم باز نہیں آتے تو تم پر اللہ کا عذاب الہی آئے گا, اس سے بھی خوف نہ کیا. تو آخر آپ نے بدعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ان کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا اور عقل و حواس ان میں باقی نہ رہے, مگر قوت گویائی زائل کر دی گئی, ان کے بدنوں سے بدبو نکلنے لگی. وہ اپنی اس حالت پر روتے روتے 3 دن میں سب کے سب مر گئے اور ان کی نسل منقطع ہو گئی, اور ان کی تعداد جو ہے وہ مفسرین لکھے کہ 70,000 قریب ان کی تعداد تھی. پہلا گروہ جو کہ 12,000 قریب تھا, انہوں نے اس ہلا جو اسے روکتا تھا, جب اس گروہ نے دیکھا کہ یہ نہیں مانتے تو انہوں نے اپنے محلے سے ان کے آبادی کے علاقے سے علیحدہ ہونے کے لیے ایک دیوار بنا دی, اور یہ جو ہے وہ عذاب سے محفوظ ہے. یعنی 3 گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ کرنے والا تھا, دوسرا گروہ روکنے والا تھا جس کے یہاں پہ ذکر ہے کہ وہ 12,000 کی تعداد تھی. اچھا, جو تیسرا گروہ تھا وہ اس گروہ سے مایوس تھا اس وجہ سے کہ ان کے بات نہیں کرتا تھا اور نصیحت بھی کرنے سے علیحدہ تھا, یعنی کہ ان کو نصیحت بھی نہیں کرتا تھا بلکہ ساکت تھا, نہ برا کہتا تھا نہ بھلا کہتا تھا. یعنی جو آج کے اصطلاح میں ہم کہتے ہیں نا بھلے لوگ, یعنی کہ دوسرے کے بارے میں مداخلت نہیں کرتے, ان کہتے ہیں بھلے لوگ. لیکن یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو نا تو اس کو ہاتھ سے روکو, اگر اس کے استعمال نہیں کرتے تو زبان سے روکو, اگر استعمال نہیں رکھتے تو اس کو جو ہے وہ دل میں برا ڈالو. میں تھوڑا سا مس کر رہا ہوں, تو دل میں جو ہے اس کو برا جانو. تو یہ فرمایا کہ یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے. اصل کیا ہے کہ اس کو روکا جائے برائی کو. اگر برائی نہیں رکتی نا تو برائی پھیلتی ہے, جیسے گندگی پھیلتی ہے ایسے برائی پھیلتی ہے, پھر پورا معاشرے کا معاشرہ جو اس میں ملوث ہو جاتا ہے. سورہ اعراف میں
اس کے بارے میں جو آیات مبارکہ آئی ہیں جس کی یہ تشریح میں نے آپ نے پیش کی، تفصیل جو آئی ہے، تو ان کو یاد دلاؤ کہ جب ان کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ نے ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ اپنے رب کے حضور، تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اسے امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ نافرمانی سے پرہیز کریں گے۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل فراموش کر گئے تو جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، باقی سب لوگ جو ظالم تھے ان کی نافرمانی پر سخت سزا میں پکڑ لیا۔ اگر ان آیات کو جو سورہ اعراف کے 164 اور 165 لیں تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے کہ جب بھی کوئی انسان سامنے برائی کر رہا ہو تو اس کو روکا جائے، تو پھر یہ کہ ایک حجت ہو جائے گی، جیسے لکھا کہ ہم سب تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے کرتے ہیں، اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید اس نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے، تو انسان کو ضرور کہنا چاہیے۔ اور وہی لوگ بچا لیے گئے، جو واضح ہے وہ یہ ہے۔ اب جو دوسرا تیسرا گروہ تھا اس میں مفسرین جیسے میں نے کہا کہ وہ واضح نہیں ہے، لیکن یہ گروہ واضح ہے جو کہ بنا کرنے والا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کیجئے گا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور البتہ تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے، اور البتہ تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن، جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ، تب ہم نے ان سے کہا، فَقُلْنَا لَهُمْ، تب ہم نے ان سے کہا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ ہم اس کو جو دو آیات کا حصہ ہے جو نہیں آئے الفاظ کو دوبارہ پڑھیں گے۔ الذین اعتدوا منکم فی السبت، الذین اعتدوا منکم فی السبت، اور جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن، اور جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن، کونوا قردۃ خاسئین، کونوا قردۃ تم خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل۔ تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ میں عربی میں پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجئے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور البتہ تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور ان کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن، ہفتے کے دن، وَقُلْنَا لَهُمْ، اور تب ہم نے ان سے کہا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ جزاک اللہ۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، وَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت ان کے لیے جو ان کے سامنے موجود تھے اور جو اس سے پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ فَجَعَلْنَاهَا، تو ہم نے اس واقعے کو بنا دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا، جعلنا جو ہے وہ ہم نے بنا دیا، فَجَعَلْنَاهَا پر بناہا اس واقعے کو، ہاں مونس میں ہے، واقعہ مونس ہے، تو جعلناها نقالن عبرت، نقالن عبرت ایسی سزا جو لوگوں کو گناہ سے باز رکھ سکے، جو ہمارے سامنے ہے کہ ان کی اللہ کے نام اللہ تعالیٰ کو بندر بنا دیا، تو ہمارا کہ ہم نے ان کو نقال ایسی سزا دی، عبرت ناک سزا دی، لما بین یدیہا، ان کے لیے جو ان کے سامنے موجود تھے، وہ ما خلفہا، یعنی کہ جو سامنے موجود تھے ان کے لیے بھی، اور ما خلفہا جو ان سے بعد میں آنے والے سے ان کے لیے بھی۔ اور پھر آگے فرمایا موعظۃ للمتقین، و موعظہ اور نصیحت بنا دیا، نصیحت اور یاد دہانی ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، للمتقین جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے تو ہم نے ایک سزا دی جو ان کے سامنے آئی، اور جو نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ تقوی والے حاصل کرتے ہیں۔ نقالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، عبرت ان کے لیے جو ان کے سامنے موجود تھے اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ لوگ بندر ہو گئے، جیسے ابھی میں نے بھی آپ نے ذکر کیا، اور 3 دن کے بعد زندہ رہ کر مر گئے، اور ان کی نسل ختم ہو گئی، یعنی یہ جو بندر جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ اس نسل سے نہیں ہے جو یہودیوں میں سے بنائے گئے تھے۔ درس اور عبرت ان بستیوں کے لیے جو اس وقت موجود اور آباد ہوں، اور جو اس عہد کے بعد آباد ہوں، اور بہت بڑی نصیحت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے، سچے مسلمان ہو جانے والوں کے لیے، کہ وہ ان سے ایسی بیجا بات نہ ہو کہ اللہ کے حکم کو توڑیں یا توڑنے والوں کو منع نہ کریں۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، فَجَعَلْنَاهَا،
پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو، فجعلناها، پھر بنا دی ہم نے اس واقعے کو، نکال لما بین یدیہا، عبرت ان کے لیے جو ان کے سامنے موجود تھے، نکال لما بین یدیہا، عبرت ان کے لیے جو ان کے سامنے تھے، وما خلفہا، اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، وما خلفہا، اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، اب اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، نکال لما بین یدیہا، نکال لما بین یدیہا، عبرت ان کے لیے جو سامنے موجود تھے، عبرت ان کے لیے جو ان کے سامنے موجود تھے، وما خلفہا، اور جو پیچھے آنے والے تھے، وما خلفہا، اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ پڑھیں گے، فجعلناہا، فجعل، ہم نے پھر ہم نے ان کو بنا دیا، نکال لما بین یدیہا، عبرت ان کے لیے جو ان کے سامنے موجود تھے، وما خلفہا، اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین۔ اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سہیل بھائی آپ اس کو مائک کو کنٹرول کر لیں، میوٹ کر دیں ان کو جو بھائی بات کر رہے ہیں۔ جی یہ بدر بھائی کا ہی مائک ہے جس میں سے بدر بھائی آپ کے بیک گراؤنڈ میں آواز بہت آتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے، رواں ترجمہ ہے، پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ بھی معلوم ہے ہی ہے جنہوں نے سبز کا قانون توڑا تھا، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حالت میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو ان کے لوگوں کے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں جو اسباق تھے، جو لوگ اللہ کے احکامات میں تبدیلی کرتے ہیں اللہ انہیں سزا دیتا ہے، سزا دینے کے لیے مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی غلط کام سے بچتے ہیں۔ نصیحت صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے دوبارہ یہ تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کروں گا، جو ہمارے پاس یہ سائیکل ہے تدبر و تفکر کا، اس میں جو سٹیپس ہیں یہ ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں، دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ، مطالعہ، غور و فکر، تصور، احساس کو دیکھتے ہیں۔ مطالعہ قرآن پاک کی آیت کو سمجھ کر بار بار پڑھیے، یعنی کہ جب آپ پڑھتے ہیں اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے، تو اس میں کیا لکھا ہے، کیا پیغام ہے ہمارے لیے۔ تصور یہ ہے کہ جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجیے اور اچھی طرح غور و فکر کر سکیں۔ مثلا زمین اور آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنا بڑا بنایا ہے، اس میں ایک چھوٹا جو ہے کہ جس میں زمین اور آسمان ہماری ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور ایک زمین ہے، 7 آسمان ہے، اس پہ غور و فکر کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہم اس طریقے سے پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اور ہے اس سے ہم پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ تصور کریں۔ رب العالمین کا ذکر آئے تو تمام جہانوں کو بے شمار مخلوقات کا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی مخلوقات دنیا میں جو ہے پھیلائی ہوئی ہیں، جو ہمیں کچھ علم میں ہے، کچھ ہمارے علم میں بھی نہیں ہے۔ کتنی کائنات اللہ تعالیٰ، کتنی جو ہے وہ رب ہے عالمین کا، مختلف جو عالم ہے۔ احساس میں ہے کہ نعمتوں کا ذکر بھی ہو تو شکر کا احساس ہو، یعنی جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہو، جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر ہو، اور اسی جو ہے وہ اس طریقے سے ہم اس پہ غور و فکر کریں۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، میں گناہ گاروں کو ملنے والی سزاؤں کو یاد رکھوں تاکہ میں گناہوں سے دور رہوں، اور پھر پلان کریں کہ انشاءاللہ میں تاریخ میں مذکورہ مختلف قوموں کو دی گئی کم از کم 5 سزاؤں کی لسٹ بناؤں گا اور ان سزاؤں کو یاد رکھوں گا۔ تاریخ کی سب سے بہترین منسند کتاب جو ہے وہ قرآن ہے۔ جیسے آج ہم نے بنی اسرائیل کو ایک ملنے والی سزا جو تھی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اسماء اور افعال جو کہ ان آیات مبارکہ میں آئے ہیں، تو اس میں خاص ہی جو ہے وہ ایک لفظ آیا ہے کہ کونوا قراتن خاسئین، ریجیکٹڈ، پھر اس کی جمع خاسئون اور خاسئین، ذلیل اور پھٹکارا ہوا۔ اس کے بعد موعظہ نصیحت کے موعظہ تھا، اور اس کی جمع مواعظ۔ تو بدر میرے ساتھ آپ اس کو ریپیٹ کیجیے گا، خاصی، خاسئون، خاسئین، خاصی، خاسئون، خاسئین، موعظہ، مواعظ۔ موعظہ، مواعظ، میں واحد بولوں گا، آپ جب بولیں گے خاصی،
خاسئون خاسئین موعظہ مواعظ خاصی خاسئون خاسئین موعظہ مواعظ جزاک اللہ۔ آگے ہم دیکھتے ہیں افعال کو، جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے افعال کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ صحت مند افعال ہیں، پھر وہ افعال ہیں جن میں ویک لیٹر آتے ہیں، واو الف اور یا جس میں آتے ہیں، اور پھر وہ افعال ہیں جن میں مزید بھی ہیں، ایڈیشنل ورڈ آتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ہم سیکھیں گے۔ تو اس میں ہم پہلے جو ہے ان کو لیتے ہیں جو ہمارے جو اس میں صحت مند افعال ہیں۔ اس میں علیمہ ہے، علیمہ اس نے جانا، علیمہ یعلم علم، علم یعلم علم، عالم معلوم علم۔ عالم معلوم علم۔ آگے جو جعلناہا، اس میں جعلہ ہے، جعلہ اس نے بنایا، جعلہ یجعل اجعل، جعل یجعل اجعل، جاعل معجول جعل، جاعل مجعول جعل، جعل یجعل اجعل، جعل یجعل اجعل، جاعل مجعول جعل۔ جاعل مجعول جعل۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جو ویک لیٹرز ہیں، اس میں قالہ ہے، قالہ ہم بار بار پڑھتے رہے، قرآن پاک میں 1715 بار آیا ہے، قالہ یقول، قالہ یقول قل، قائل بقول قول۔ ایسے کانا ہے، کانا بھی ہم بار بار ریپیٹ کرتے رہے، 1358 بار آیا ہے، کانا یقون کن، قائن ڈیش قون۔ جو نیا ورڈ آیا وہ خاص خسا ہے، خسا یعنی کہ وہ ذلیل کیا گیا، خسا یکسا اکسا، خسع یخسع اخسا، خسا یکسا اکسا، خسع یخسع اخسا، خاصی مقصو خس، خاصی مخصو خس، خسا یکسا اکسا، خسع یخسع اخسا، خاصی مقصو خس۔ خاصی مخصو خس۔ جزاک اللہ۔ آگے موعظہ یعنی کہ اس نے نصیحت کی، وعظہ، وعظہ یعظو از، وعظ یعظ عز، واعظ موعوظ واعظ، واعظ موعوظ واعظ، وعظہ یعظو از، واعظ یعظ عز، واعظ موعوظ واعظ۔ واعظ موعوظ واعظ۔ اس کو واعظ بھی اور موعظہ بھی دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں مزید فی میں ہمارے سامنے ہے اعتدا، اعتدا وہ حد سے نکلا، اعتدا، اعتدا یعتدی اعتدی، ارتدى یعتدی ارتدی، معتدی معتدن معتدن اعتدا، معتدن معتدن اعتدا، اعتدا یعتدی اعتدی، ارتدى یعتدی ارتدی، معتدن معتدا اعتدا۔ معتدن معتدن اعتدا۔ یہ بس ایک لفظ تھا اس میں، اب انشاءاللہ ہم گرامر میں چلیں گے۔ سہیل بھائی آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہے؟ جی نہیں، جزاک اللہ خیر، آپ کنٹینیو کریں۔ گہری سانس لے لیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ایک سوال آیا ہوا ہے عظمیٰ بہن کا، انہوں جی، نے بتا دیں۔ raise کیا ہوا ہے۔ جی السلام علیکم السلام علیکم۔ سر، یہ میں نے بس جسٹ کنفرمیشن کرنی تھی کہ یہ جو سبت کا قانون والا جو بھی تھا، یہ حضرت داؤد کے زمانے میں ہوا تھا، یہ حضرت موسیٰ کا وہ دور نہیں تھا جس میں یہ سب لوگ یعنی کہ فرعون سے یعنی کہ اس کے بعد فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد جب یہ وہ جو صحرا میں بھٹک رہے تھے، یہ تب کا نہیں ہے، یہ حضرت داؤد کے زمانے میں بعد میں ہوا تھا۔ یہ میں نے یہ بتایا اس میں جی جی، میں ذرا جسٹ کنفرمیشن کے ہاں جی، لیے۔ میں تفسیر سے لیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تھا، انہوں نے ان کو منع کیا تھا تو یہ باز نہیں آئے تھے، انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، تو یہ اس وقت اور جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تو صرف یہ ہوا تھا نا کہ جو بستی میں ان کو کہا تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جانا ہے، ہتاتون، اور انہوں نے ہنتاتون کہا تھا، اس پہ ان کو سزا ملی تھی، اس میں یہ تھا۔ اس میں بھی تھا۔ پھر یہ جو تھے انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے کتاب کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم جو ہے نا اللہ سے جب تک خود بات نہیں کریں گے، دیکھ لیں گے، اس تک ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ اور تیسرا بچڑا تھا، اور پھر انہوں نے جی جو بشرا بنا دیا تھا، اس کی وجہ سے پھر ان کو سزا ملی تھی، ان کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا جنہوں نے عبادت کی تھی۔ کئی واقعات ہیں جو اس میں، لیکن یہ اس میں تفسیر میں نے آپ پڑھی تھی، اس میں اپنا تھا حضرت داؤد علیہ السلام۔ آگے ہم چلتے ہیں، جو اگلا آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ ازلہ پڑھیں گے، اسلمہ کے وزن پہ آئیے۔
تو اس میں ابھی جو ہم سیکھ رہے ہیں، ہم سمیہ کے وزن پہ ہم نے شروع کیا تھا، اس کے اوزان پہ تھا علیمہ اور سلیمہ، اور اس میں جو ہمارے ساتھ ہے اس سے علیمہ سے علامہ بنا تھا اور سلیمہ سے اسلمہ بنا تھا. تو یہ مین کلاس تھی جس کو ہم نے جو ہے وہ آگے لے کے بڑھے تھے. تو مزید فی جو ہے وہ عربی میں بہت سے ہیں، لیکن 8 مین کیٹیگریز تھیں جن کو جو ہے وہ ہم لوگ اس کورس میں جو پڑھ رہے ہیں. اس میں سے جو ہے وہ 3 یہ علامہ، حاسبہ، اسلمہ ہے، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. اپنا بدر بھائی مجھ سے ریپیٹ کیجیے گا. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلف، استغفرا. اختلف، استغفرا. اس میں جو 5 کیٹیگری ہیں، علامہ، حاسبہ، اسلمہ. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. اختلف، استغفرا. اختلف، استغفرا. آگے بھی 3 ایڈ جو اس میں ہوئی تھی وہ تھا تدبرا، تدارسا، انقلبا، کہ تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب سے ہو انقلاب. ہمیں سے ریپیٹ کیجئے گے، تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب سے ہو انقلاب. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبرا، تدارسا، انقلبا. تدبر، تدارسا، انقلبا. تدبرا، تدارسا، انقلبا. تدبر، تدارسا، انقلبا. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. اختلف، استغفرا. اختلف، استغفرا. تدبرا، تدارسا، انقلبا. تدبر، تدارسا، انقلبا. اس میں جو ہم نے شروع سے اسٹڈی کیے تھے اس میں صحت مند افعال جو ہیں اس میں فاتحہ، نصرہ، ضربہ، سمیہ ہے. اور اس میں یہ کہ اگر قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو. یہ صحت مند افعال تھے. اس کے بعد کمزور افعال جو ہم نے پڑھے یہ بھی 9000 ہیں، اور 9000 کے ہر سطر میں قرآن پاک کے 600 صفحات ہیں اور ہر صفحے 15 سطور ہیں. اگر ان کو ملٹیپلائی کریں تو 9000 بنتا ہے. اس میں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ 9000 ٹائم یہ آتے ہیں، اس کا مطلب کہ ہر سطر پہ ایک صحت مند افعال آئے گا اور ایک کمزور افعال آئے گا. تو اور اس کے بعد یہ یکساں الفاظ جو 1300 ہے، 600 الفاظ پیجز ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہر پیج پہ 2 جو ہیں وہ یہ ریپیٹڈ الفاظ جو ہیں وہ آئیں گے. تو اس میں جو ہم نے پڑھے تھے جو صحت مند افعال تھے فاتحہ، نصرہ، ضربہ. پھر اسی کلاس میں جو مختلف الفاظ تھے ان کو ہم نے ڈالا تھا کہ اسی طرز پہ ان کی چینج ہوتی ہیں. جیسے فاتحہ، وہابہ فاتحہ کلاس میں تھا، قالا، دا، نصرہ کی، اور وعدہ، زادہ، حدا، ضربہ کی، شعر، رضیہ، سمیہ کی. اور پھر جو ریپیٹڈ ورڈ تھے اس میں زنہ اور ذلہ اور مسا ہم نے کیے تھے. پھر حمزہ کے ساتھ علیحدہ کلاس بنائی تھی، امارا، سعالہ اور قرا، جس میں الف حمزہ آ رہے ہیں ان کو علیحدہ کلاس بنا کے کیا تھا. ابھی جو ہم کر رہے تھے جو ہماری کلاس ہے علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلف، استغفر، یہ 5 جو ہیں وہ ہمارے صحت مند افعال تھے. اور کمزور افعال میں آ رہے ہیں واللہ، نادا، اقامہ، القا، یہ چاروں ہم پڑھ چکے ہیں. تو آج جو ہم پڑھیں گے وہ ازلہ پڑھیں گے. تو ازلہ جو ہے اسی کلاس میں، اسلمہ کی کلاس میں، یا اس میں جو چینجز آئیں گی وہ اسلمہ کی کلاس کے مطابق جو ہم اس کو چینج کریں گے. یہ ہم نے کر لیا. اب آگے چلتے ہیں. ازلہ یعنی کہ اس نے گمراہ کیا. ازلہ اس نے گمراہ کیا. یہ سلمہ سے اسلمہ ہے. ازلہ گمراہ ہوا، ازلہ گمراہ کیا. جیسے میں نے کہا تھا نکلا اور نکالا اور نکالو، تو اسی ایگزیکٹلی جب ایڈیشنل ورڈ میں لگتا ہے تو اس کے میننگ چینج ہوتے ہیں. ازلہ گمراہ ہوا، ازلہ گمراہ کیا. تو یہ ہے کہ ازلہ اس نے گمراہ کیا، ازلو ان سب نے گمراہ کیا، ازللتا آپ نے گمراہ کیا، ازللتو میں نے گمراہ کیا، ازللتم آپ سب نے گمراہ کیا، ازللنا ہم سب نے گمراہ کیا. تو بدر بھائی میں سے ریپیٹ کیجیے گا. ازلہ اس نے گمراہ کیا، ازلہ اس نے گمراہ کیا، ازلو ان سب نے گمراہ کیا، ازلو ان سب نے گمراہ کیا، ازللتا آپ نے گمراہ کیا، ازللتا آپ نے گمراہ کیا، ازللتو میں نے گمراہ کیا، ازللتو میں نے گمراہ کیا، ازللتم آپ سب نے گمراہ کیا، ازللتم آپ سب نے گمراہ کیا، ازللنا ہم سب نے گمراہ کیا، ازللنا ہم سب نے گمراہ کیا، ازلہ ازلو، ازلہ ازلو، ازللتا ازللتو، ازللتا ازللتو، ازللتم ازللنا. ازللتم ازللنا. میں عربی بولوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا. ازلہ اس نے گمراہ کیا، ازلو ان سب نے گمراہ کیا، ازللتا آپ نے گمراہ کیا، ازللتو میں نے گمراہ کیا، ازللتم آپ سب نے گمراہ کیا، ازللنا
हम सब ने गुमराह किया. अल्लाह खैर, इसको अरबी बोलचाल में देखते हैं, हल अज़ल्ला, क्या उसने गुमराह किया, मा अज़ल्ला, उसने गुमराह नहीं किया, हल अज़ल्लू, क्या उन्होंने गुमराह किया, मा अज़ल्लू, उन्होंने गुमराह नहीं किया, हल अज़ललता, क्या आपने गुमराह किया, मा अज़ललतु, मैंने गुमराह नहीं किया, हल अज़ललतुम, क्या आप सबने गुमराह किया, मा अज़ललना, हम सबने गुमराह नहीं किया. इसमें जो मेन चीज़ है, ये जो मा है ये मनफी के लिए इस्तेमाल होता है माजी में, और जो हाल है उसमें ला इस्तेमाल होता है. तो हम इंशाल्लाह उसको आगे पढ़ेंगे. हल अज़ल्ला अहदन, क्या उसने किसी को गुमराह किया, उसमें जो है मा अज़ल्ला अहदन, उसने किसी को गुमराह नहीं किया. मा ये इसलिए उसको दे रहा है कि ये माजी की वजह से मनफी के लिए मा आ रहा है. हल अज़ल्लु अहदन, क्या उन्होंने किसी को गुमराह किया, मा अज़ल्लु अहदन, उन्होंने किसी को गुमराह नहीं किया. हल अज़ललता अहदन, क्या आपने किसी को गुमराह किया, मा अज़ललतु अहदन, मैंने किसी को गुमराह नहीं किया. हल अज़ललतुम अहदन, क्या आप सब ने किसी को गुमराह किया, क्या तुम सब ने किसी को गुमराह किया, मा अज़ललना अहदन, हमने किसी को गुमराह नहीं किया. वैसे रिपीट कीजिएगा, मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे. हल अज़ल्ला अहदन, मा अज़ल्ला अहदन, हल अज़ल्लु अहदन, मा अज़ल्लु अहदन, हल अज़ललता अहदन, मा अज़ललतु अहदन, हल अज़ललतुम अहदन. मा अज़ललना अहदन. जज़ाकल्लाह खैर. आगे हम देखते हैं, अब इसको मुज़ारे देखते हैं. जैसे असलमा से असलमा से जो है वो इस्लमा बनता है, इसलिए अज़ल्ला से युज़िल्लु बनता है, असलमु बनता है, युज़िल्लु बनता है. यहाँ पे उसी तरह पे चेंज आएंगी मुज़ारे जब बनाएंगे. तो ये युज़िल्लु, युज़िल्लु वो गुमराह करता है, युज़िल्लूना वो गुमराह करते हैं. जैसे शुरू में हमने पढ़ा था कि मुज़ारे का मतलब इसमें माजी भी है और मुस्तकबिल भी है. इसका अगर तर्जुमा करें वो गुमराह करेगा तो ये भी सही है, वो गुमराह करता है तो ये भी सही है, कि उसमें दोनों में से किसी एक तरफ से हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको हमेशा हाल में इसकी रिपीट करते हैं, लेकिन मुस्तकबिल इसमें शामिल है. युज़िल्लु वो गुमराह करता है, युज़िल्लूना वो सब गुमराह करते हैं, तुज़िल्लु आप गुमराह करते हैं, उज़िल्लु मैं गुमराह करता हूँ, तुज़िल्लूना आप सब गुमराह करते हैं, नुज़िल्लु हम सब गुमराह करते हैं. मेरे साथ रिपीट कीजिएगा. युज़िल्लु वो गुमराह करता है, युज़िल्लु वो गुमराह करता है, युज़िल्लूना वो सब गुमराह करते हैं, युज़िल्लूना वो सब गुमराह करते हैं, तुज़िल्लु आप गुमराह करते हैं, युज़िल्लु आप गुमराह करते हैं, उज़िल्लु मैं गुमराह करता हूँ, युज़िल्लु मैं गुमराह करता हूँ, तुज़िल्लूना आप सब गुमराह करते हैं, युज़िल्लूना आप सब गुमराह करते हैं, तुज़िल्लु हम सब गुमराह करते हैं, युज़िल्लु हम सब गुमराह करते हैं, युज़िल्लु युज़िल्लूना, युज़िल्लु युज़िल्लूना, तुज़िल्लु उज़िल्लु, तुज़िल्लु उज़िल्लु, तुज़िल्लूना नुज़िल्लु. तुज़िल्लूना नुज़िल्लु. ले रिपीट कीजिए, मैं अरबी पढ़ूंगा, आप उसका तर्जुमा कीजिए. कि युज़िल्लु वो गुमराह करता है, युज़िल्लूना, वो सब गुमराह करते हैं, तुज़िल्लु आप गुमराह करते हैं, उज़िल्लु, मैं गुमराह करता हूँ, युज़िल्लूना, आप सब गुमराह करते हैं, उज़िल्लु. हम सब गुमराह करते हैं. इसमें डायलॉग देखते हैं. हल युज़िल्लु, क्या वो गुमराह करता है, यहाँ पे क्या होगा, ला, ला युज़िल्लु वो गुमराह नहीं करता. हल युज़िल्लूना, क्या वो सब गुमराह करते हैं, ला युज़िल्लूना वो सब गुमराह नहीं करते. हल तुज़िल्लु, क्या आप गुमराह करते हैं, ला उज़िल्लु मैं गुमराह नहीं करता. हल तुज़िल्लूना, क्या आप सब गुमराह करते हैं, ला नुज़िल्लु हम सब गुमराह नहीं करते. अब ऐसा रिपीट कीजिएगा. हल युज़िल्लु, ला युज़िल्लु, हल युज़िल्लूना, ला युज़िल्लूना, हल तुज़िल्लु, ला उज़िल्लु, ला हल तुज़िल्लूना. ला नुज़िल्लु. जज़ाकल्लाह खैर. आगे हम इसके जो है वो फ़ाइल और मफ़ूल बनाना सीखेंगे, और इसमें जो है ना सारी अमर बनाना सीखेंगे. असलमा से युस्लिमु, और इसका जो है असलम, असलम की तर्ज पे है कि सेकंड लास्ट वर्ड पे ज़ेर और आगे जो है जज़म है. तो ये अज़ल्ला से अज़िल्ला, अज़िल्ला बनेगा. तो अज़िल्ला युज़िल्लु अज़िल्ला, उसमें जो मेन वर्ड था वो अज़ल्ला था, तो ये अज़िल्ला है. तो इसमें ज़ेर आ जाती है. तो इसमें हम रिपीट करते हैं. अज़िल्ला गुमराह कर, अज़िल्लु गुमराह करो, ला तुज़िल्ला मत गुमराह कर, ला तुज़िल्लु मत गुमराह करो. तो इसको जो है वो रिपीट करें मेरे साथ आप. उज़िल्ला गुमराह कर, अज़िल्ला गुमराह कर, अज़िल्लु गुमराह करो, अज़िल्लु गुमराह करो, ला तुज़िल्ला मत गुमराह कर, ला तुज़िल्ला मत गुमराह कर, ला तुज़िल्लु मत गुमराह करो,
لا تزلو مت گمراہ کرو. ازلا ازلو، ازلا ازلو. لا تزلا لا تزلا لا تزلو. لا تزلا لا تزلو. میں عربی پڑھوں گا، ترجمہ کریں گے. ازلا گمراہ کر، ازلو، گمراہ کرو. لا تزلا مت گمراہ کر، لا تزلو. مت گمراہ کرو. جزاک اللہ خیر. آگے ہم اس کی عربی بولتے رہتے ہیں. لا تزلا، لا تزلا تو مت گمراہ کرو، مت گمراہ کر. لا ازلا میں گمراہ نہیں کرتا. لا تزلو تم سب مت گمراہ کرو. لا نزلو ہم گمراہ نہیں کرتے. ریپیٹ کیجیے گا. لا تزلا لا ازلو، لا تزلو لا نزلو. لا تزلا هل ازلو، لا ازلو، لا تزلو. لا نزلو. جزاک اللہ خیر. آگے ہم فاعل مفعول کرتے ہیں. فاعل میں ہمیشہ جو ہے وہ فرسٹ کو ڈراپ کر کے میم لگاتے ہیں. اصل میں سے مسلم بنے گا زیر، اور اس کا مفعول بنائیں گے تو مسلم بنے گا، زبر آئے گا. دو بیچ میں مین فرق یہی ہوتا ہے، مسلم مسلم. ایسے ازلہ سے الف ڈراپ کر دیا تو یہ مزل مزل اور مزل بنے گا. تو یہ کیونکہ ناؤن ہے تو اس کے آگے جو ہے وہ جب زبر یا پیش ہوگا تو اس کی جمع میں چینج آئے گی، اس لیے اس کو اوپن چھوڑا گیا. تو مزل مزل. تو اس کے جو ہم اس کا آگے فعل کا نام جو ہے اسلمہ سے اسلام، حمزہ اور اس کے بعد الف. تو ایگزیکٹلی یہی ہم یہاں پہ کریں گے. ازلال بنے گا، ازلال، اسلام اور ازلال. الف اس میں ایڈ کریں گے، حمزہ لگائیں گے. تو اس میں میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے. مزل گمراہ کرنے والا، مزل، مزل گمراہ کرنے والا. مزل جس کو گمراہ کیا گیا جائے، مزل جس کو گمراہ کیا جائے. ازلال گمراہ کرنا. ازلال گمراہ کرنا. مزل مزل ازلال، مزل مزل ازلال. مزل مزل ازلال. مزل مزل ازلال. میں اس کی عربی پڑھوں گا، ترجمہ کیجیے گا. مزل گمراہ کرنے والا، مزل جس کو گمراہ کیا جائے. ازلال. گمراہ کرنا. تو اس میں یہ پورا ٹیبل ہمارا مکمل ہو گیا. اس میں دو باقی رہ گئیں جو کہ مؤنث کی تھی. ہوا ازلہ، ہوا ازلہ اس نے گمراہ کیا. یہ ازلت اس عورت نے گمراہ کیا. ہوا یذلو وہ گمراہ کرتا ہے. یہ تذلو وہ گمراہ عورت گمراہ کرتی ہے. میرے سے ریپیٹ کیجیے گا. ہوا ازلہ، ہوا ازلہ، یہ ازلت. ہی ازلت. ہوا یذلو، ہوا یذلو، یہ تذلو. ہی تذلو. ہوا ازلہ، ہوا ازلہ، یہ ازلت. ہی ازلت. ہوا یذلو، ہوا یذلو، یہ تذلو. ہی تذلو. اب اس کو پورے ٹیبل کو ویسے ہم ریپیٹ کرتے ہیں. ازلہ ازلو، ازلہ ازلو، ازللتا ازللتو، ازللتا ازللتو، ازللتم ازللنا، ازللتم ازللنا، ازلت. ازلت. یذلو یذلونا، یذلو یذلونا، تذلو ازلو، تذلو ازلو، تذلونا نذلو، تذلونا نذلو، تذلو. تذلو. ازلہ ازلو، ازلہ ازلو، لا تذلہ لا تذلو، لا تذلہ لا تذلو، مزلہ مزل، 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 ازلال. ازلال. جیسے ابھی ہم ریپیٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کے جو اسٹینڈرڈ ٹیبل ہے اس میں 3 ورب اور 3 اسماء رکھتے ہیں اور اس سے ہم گردان ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ازلہ یذلو ازلہ. ریپیٹ کیجیے گا. ازلہ یذلو ازلہ، ازلہ یذلو ازلہ، ازلہ یذلو ازلہ، ازلہ یذلو ازلہ، مزل مزل ازلال. مزل مزل ازلال. اینڈ پہ آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع عطا فرمایا ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انتخاب سے وہ پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور اس قرآن کلاس میں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے ہمیشہ کے لیے آپ پاور پوائنٹ اور کتاب سے اور اس کی ایکسرسائزیں خاص طور پہ جو ہوم ورک ہے وہ جتنا آپ اس کو ریپیٹ کریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ اس کو لرن کریں گے.
اور دوسرا ہمیشہ کی طرح دوسرے کو سکھانے سے ہم بہتر لرن کر سکتے ہیں. جو ٹیچنگ از دا بیسٹ وے آف لرننگ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر. اب آپ کو کوئی سوال ہو یا کوئی استفسار ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر خیر صاحب. اور جزاک اللہ خیر بدر بھائی. پہلے آپ نے ساتھ دیا ریحان آصف بھائی نے کہ اگر کوئی سوال ہے تو ہیں جو اس پہ میں آپ کو انمیوٹ کر. جی خواہش صاحب انتہائی معذرت، آپ کو گرمی میں بٹھایا ہوا، آپ اپنے پنکھا آن کر سکتے ہیں. نہیں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی نہیں اپنا پنکھا آن کر. پنکھا تو بند رہے گا جب تک پروگرام